بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اپنے سوال سے پہلے آپ لکھ دیجئے، انشاءاللہ وہ شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ اگر نام نہ ہو اصل تو پھر وہ بے نامی سوال ہم شامل نہیں کرتے۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، گزشتہ نشست میں جو سوالات رہ گئے تھے یا واٹس ایپ یا پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ سید کاشف صاحب کا سوال ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عبادت اللہ کا طریقہ کہ عبادت اللہ کی اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال میں یہ پوچھا ہے، سنت کا لفظ طریقے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے سکھایا ہے، تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کی کوئی مزید گہرائی ہے تو وہ بتائیے، لیکن یہ بات واضح ہے، ہمیں تو قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ جتنی عبادات ہیں وہ سب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، اور انہی کی اطاعت اور ان کی اتباع ہم پر لازم، تو یہ بات درست ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں دین پھیلانا ہو وہاں کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جہاں دین بچانا ہو وہاں استقامت دکھائی جاتی ہے، تو کیا ہم نعرہ استقامت یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہر طبقے میں لوگوں نے الگ الگ نعرے لگائے ہوئے ہیں۔ اب نعرہ استقامت پہ صرف سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور بھی ہستیاں صحابہ کرام شروع سے کرتے آئے، تو ان کے جو دو نعرے ہمارے ہاں تکبیر اور رسالت کے ہیں وہ بہت ہیں۔ اصل مسئلہ نعرہ لگانا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے ان سے ہمارا تعلق کیسا ہے اور ہم ان کی پیروی کتنی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیا نعرہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو اس پر آپ کے ساتھ چند افراد مل جائیں تو نعرہ استقامت تو کوئی لفظ نہیں ہوا، نعرہ حسینی ہوگا یا نعرہ امام ہوگا، تو وہ امامت بھی کتنے ہستیوں کو ہے۔ تو بجائے اس طرح کے نعرے بنانے اور لگانے کے، آپ امام پاک نے جو حق پر استقامت اختیار کی آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور انہوں نے شریعت و سنت کی بقا، تقوی کی بقا کے لیے جو کچھ کیا ہم اس پر کریں۔ ہمارے ہاں صرف چند رسمیں ہیں، شرعی یا غیر شرعی،
ان کو بجا لانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کا حق ادا ہو گیا۔ میں عرض کروں گا کہ محبت کا حق اس طرح پورا ادا نہیں ہوتا، اور غیر شرعی رسموں سے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے شریعت و سنت کے معاملے میں رعایت نہیں برتی، بلکہ تقوی کو اختیار کر کے استقامت اختیار کی، تو ہم وہی اپنی زندگی میں لائیں۔ اگلا سوال جونپور اتر پردیش سے آمان خان صاحب کا ہے کہ میری زمین کچھ لوگوں نے غصب کر لی ہے، وہ لوگ واپس نہیں کر رہے، ان کی کچھ زمین بھی میرے پاس ہے، کیا میں اپنی اس زمین کے بدلے میں ان کی وہ زمین رکھ سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ مسئلہ آپ نے جس طرح پوچھا ہے اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کی وہ زمین انہوں نے کیسے غصب کر لی، کیا ڈاکومنٹس یعنی کاغذات مکمل نہیں ہیں، یا ان کا قبضہ جو ہے وہ آپ اس کے لیے عدالت سے قانون کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنا حق لیں۔ وہ جتنا ان کا ہے آپ نے بھی وہ کر لیا، تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ جب تک وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے، آپ ان کی زمین کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا حق پورا لیں، نہیں تو ان کو بتا دیں کہ تم مجھے اگر نہیں دے رہے ہو تو میں تمہاری زمین پہ یہ قبضہ رکھوں گا۔ آپ کے پاس کیا اس کے کاغذات ہیں؟ کیا آپ اس پہ باقاعدہ قانونی طور پر اپنا حق جتا سکیں گے؟ چونکہ یہ قانون کا مسئلہ ہے، اس طرح اگر سب کرنے لگ جائیں تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے جو بھی صحیح قانونی اخلاقی رستہ ہے وہ اپنائیے، وہ بہتر ہے۔ اگلا سوال اسد زمان صاحب کا ہے کہ اگر محفل میلاد میں چوری کی بجلی یا کسی کا حرام کا پیسہ لگ جائے تو کیا اس محفل میلاد کو منانا اور اس میں شرکت کرنا درست ہوگا یا غلط؟ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا اس پہ خود توجہ دیں۔ محفل میلاد ایک نیک کام ہے، اگر کرنے والے نے غلط طریقہ اختیار کیا تو اس کے طریقے کو غلط کہا جائے گا، محفل کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ اس شخص نے جو کچھ کیا اس کو بتایا جائے کہ تم جب نیک کام کر رہے ہو تو اس میں غلط طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہو۔ تو اب ایک شخص اس کی کمائی میں اگر کھلم کھلا پتہ ہے غلط ہے اور وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، احساس دلایا جائے گا، لیکن اس محفل میلاد کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں ان کو سب کو معلوم نہیں ہے، جو معلوم ہے تو وہ اس کو بتائیں کہ تم اگر نہیں ہے تمہارے پاس تو یہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم چوری کر کے کرو، جتنی تمہاری بساط ہے اتنا کر لو۔ اب دکھاوے میں بھی آنا ہے اور یہ سب کچھ، تو پھر یہ چیزیں کیسے درست قرار دی جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے۔ ہمیشہ ہمارے ہاں آج کل تو سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ اس چیز کو باور کراتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں۔ منکرات جتنے بھی ہیں نا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ اختیار کرنے کی گنجائش نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ نکالی جائے۔ اگلا سوال فیضان سعید صاحب کا ہے کہ امام ضامن پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بزرگ تھے، ان کا نام امام ضامن تھا، ان کے حوالے سے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مخصوص رقم اس زمانے میں 125 روپیہ ہوتی تھی، جو مجھے معلوم ہے، تو وہ 125 روپیہ وہ الگ کر دیتے تھے کہ مثال کے طور پر کوئی سفر کو جا رہا ہے تو جب آئے گا تو یہ صدقہ کر دیں گے۔ اس حد تک بات تھی۔ اگر اس کو کوئی اور چیز بتائی گئی ہے یا کوئی اس میں اور بات ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اس حد تک ہے کہ ایک مخصوص رقم باندھ دی کہ جب واپس آؤ گے تو یہ صدقہ کر دینا، تو صدقے کی نیت کر لی۔ اس کو اس طرح باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باندھ بھی لی تو وہ اس حد تک تو ہے۔ اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز شامل ہے تو وہ جب تک معلوم نہیں ہوگی میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ اگلا سوال اسلام آباد سے محمد طلحہ
صاحب کا ہے کہ اگر بچے کی پیدائش سے پہلے قرآن پاک میں اس نیت سے نام لکھ کر رکھ لیا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا یہ نام رکھیں گے، تو کیا اب بچے کی پیدائش کے بعد وہ نام دوسرا رکھ سکتے ہیں یا وہی نام رکھنا ہوگا؟ نہیں، یہ نام قرآن شریف میں لکھ کے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کاغذ قرآن شریف ہی میں کیوں رکھا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ نام رکھیں گے یا کسی بزرگ نے تلقین کیا ہے تو وہ اور بات ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ بعد میں بدل لیتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن قرآن شریف میں رکھنا اور عہد کر لینا تو پھر آپ پابند ہو گئے۔ اگر آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ یہی رکھوں گا اور قرآن میں رکھا ہے اور اس کا آپ نے عہد کر لیا ہے تو پھر آپ کو نہیں بدلنا چاہیے، لیکن اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جن کی وجہ سے آپ پابند ہو جائیں، بعد میں آپ کے لیے مشکلات ہوں۔ تو نام کوئی اور بھی رکھا جا سکتا ہے، کچھ صدقہ دے دیجئے گا، نیا نام رکھ لیں، لیکن اس طرح کی حرکت کرنے پر آپ خود اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں، اس سے بچیں۔ ابرار ملک صاحب، آپ نے سجدے کے طریقے کے حوالے سے پوچھا، ناک کی نوک یا ہڈی لگے گی زمین پر یا نہیں، تو اس کے حوالے سے بتا دوں کہ پچھلی نشست میں علامہ صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا، اور ساتھ ہی فیصل صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم پوچھا۔ گزشتہ نشستوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی مرتبہ علامہ صاحب نے اس چیز کا جواب دیا۔ آپ ویڈیوز موجود ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ میری کتاب مسئلہ امامت اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ ریاض سعودی عرب سے محفوظ عالم صاحب کا سوال ہے کہ سونا اور ریشم کس ہستی پر حلال ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو اختیار رکھتے تھے وہ اختیار ان کا تھا۔ انہوں نے حضرت سراقہ کے لیے کہ جب وہ، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن آئے تو حضور نے چونکہ پہلے فرما دیا تھا تو وہ ان کو اسی طرح ایک صحابی کو یہ خارش جس کو آپ کہتے ہیں الرجی اس کا تھا، ان کو ریشم کی اجازت دے دی تھی، تو یہ ان کا اختیار تھا۔ اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ قانون بن جائے گا کہ دوسروں کے لیے، جس کے لیے کہا صرف اسی کے لیے۔ وقار صاحب کا سوال ہے کہ علم میں پختگی کیسے پیدا کریں؟ عمل سے آتی ہے پختگی، علم میں گناہ نہ کرنے سے آتی ہے۔ جتنا پڑھا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، جبکہ وہ صحیح طور پر سیکھا ہو۔ کو معمولی سا سیکھا اور بڑی باتیں کرنے لگ جائیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو اس کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے کہ مجھے لوگ عزت دیتے ہیں یا مجھے لوگ اس حوالے سے پہچانتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے لیے آپ اپنے کردار پر، اپنی روزمرہ کی عادات پر، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا جو بھی آپ کا ہے اس پہ نظر رکھیں آپ، کہ آپ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے دوسرے کے لیے یہ ہو جائے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، تو وہ بدگمان ہو یا اس کا دل پھر جائے۔ تو اس میں پختگی دوسرا یہ کہ غذا میں ایسی چیزیں نہ لیں جس سے یادداشت پہ فرق پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ گناہوں سے ہوتا ہے، تو گناہوں سے بچیں، اچھی ماحول میں رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، اور جو بھی پڑھا ہے اس کو صحیح طرح سمجھیں اور پھر آگے پھیلائیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ کن کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا؟ سب سے پہلے ہمیں عقائد سیکھنے چاہیے۔ ہر گھر میں عورتوں کو، بچوں کو نہیں معلوم ہوتے یہ کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں۔ علماء نے اس لیے لکھی کہ آپ ان کی مجلس میں اگر نہیں آتے، واعظ و نصیحت، واعظ کے معنی بھی جہاں آپ کو خیر خواہی، اچھائی سکھائی جاتی ہے، آپ وہاں نہیں آتے، تو آپ کے لیے کتاب کہ آپ گھر بیٹھ کے گھر والوں کو بھی بتائیں، سکھائیں۔ چھوٹی عمر سے آپ کو باتیں یاد کرانی چاہیے بچوں کو۔ عورتوں کو نہیں معلوم، وہ ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے، یا پھر آج کل جو آپ کے ہاتھ میں فون ہیں ان میں سوشل میڈیا سے پتہ نہیں کیا کیا ان کو پہنچتا ہے۔ تو آپ کی کمزوری ہوئی کہ آپ نے بنیادی باتیں نہیں بتائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں صحیح عقائد
وہ یاد کرنے چاہیے۔ شیخ محقق کی کتاب تکمیل الایمان اردو میں انگلش میں آ چکی، علامہ طور پشتی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ہمارا اسلام حضرت مولانا خلیل برکاتی کی کتاب ہے۔ اس حوالے سے عقائد کی معلومات، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو کتابیں ہیں جس میں فضائل ان کی باتیں، تاکہ محبت بڑھے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کہ زندگی کیسی ہو۔ اسلامی زندگی حکیم الامت کی کتاب ہے، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کا مطالعہ تاریخ پہ لوگ چلے جاتے ہیں تو تاریخ بنیادی بات نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر وہ صحیح پڑھنا چاہیے، اور عقائد کو یاد کرنا ہے، سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت، یہ بنیادی کتابیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ادونی انڈیا سے عبد الرحمن رضوی صاحب کا سوال ہے کہ عقیقے میں کون سا جانور ذبح کرنا چاہیے اور کس کا کتنا حصہ ہوگا؟ عقیقہ یہ اصل میں شکرانہ ہے ولادت کا۔ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، جب آپ اس کی طرف سے وہ شکرانہ ادا کر دیتے ہیں، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا شکرانہ، لیکن حیثیت نہیں ہے تو زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے قرض لے کے بھی کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ پہلے بچوں کی ولادت گھروں میں دائیاں ہوتی تھیں، آج کل آپ ہاسپٹل جاتے ہیں میٹرنٹی ہومز میں، وہاں پر سیزیرین زیادہ تر، نارمل نہیں سیزیرین کر دیا جاتا ہے، جبکہ پہلے بچے بڑے آرام سے ہوتے تھے، دائیاں کرتی تھیں، کوئی سیزیرین کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو احتیاط نہیں کرتیں، بچیوں کو معلومات نہیں، کیونکہ بڑوں کے ساتھ نہیں رہتیں۔ بڑی جو خواتین تھیں جو تجربات سے گزر چکی تھیں وہ آپ کو سکھاتی رہتی تھیں، اب آپ ان کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں، تو عورتوں میں یہ مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا شکرانہ ہے عقیقہ۔ لڑکی کے لیے ایک بکری یا بکرا یا دمبا جو بھی آپ کریں، لڑکے کے لیے 2، جس طرح قربانی میں ہوتے ہیں جانور، آپ گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کی حیثیت ہے اور آپ آرام سے کر سکیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرض لیا ہے اور ضرور کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بچے کی طرف سے جتنا آپ کی حیثیت ہو کچھ صدقہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ مپیوٹو موزمبک سے احمد علی صاحب کا سوال ہے کہ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے اور ہم صاحب ترتیب کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ فقہ کی ایک اصطلاح، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جب سے اس پر نماز فرض ہوئی اس نے کوئی نماز قضا نہیں، یعنی ادا نہیں کی، ایسا ہے کہ اس کا ناغہ ہوا ہو، اگر اس کی رہ گئی ہیں نمازیں تو وہ پہلے وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو مثلا جب سے فرض ہوئیں آج تک اس نے اپنی نمازوں میں کوئی نماز ایسی نہیں جو چھوڑی ہو، اس کو صاحب ترتیب۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، آپ سے کوئی ایسی وجہ سے آپ سے رہ گئی، اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، تو اب آپ صاحب ترتیب ہیں، تو پہلے آپ ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے تاکہ آپ کی وہ ترتیب رہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے، بڑی اگر سعادت کی بات ہے کوئی اپنی پہلی نمازیں مکمل کر لے اور صاحب ترتیب ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بینکاک تھائی لینڈ سے محمد ابو ذر نورانی صاحب کا سوال ہے کہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکرین، اس سے صرف وہی نہیں ہے جو لفظ آپ نے کہا ہے نجدیوں کا، صرف وہی نہیں ہے، وہ تمام منکرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو، ان کی شان رفیع بلند شان کو، ان کے مرتبے کو نہیں مانتے، یا ان کے فضائل و کمالات کے حوالے سے جو انکار کرتے ہیں یا اس پہ کوئی کلام کرتے ہیں، ان کو کہا کہ کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟
تم نے یہ تو سوچنا تھا کہ کلمہ ملا کہاں سے ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے. تو وہ بھی احسان گیا کہ یعنی آپ نے یہ کہیں کہ جی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تم یہ کہتے ہو کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا، تو یہ کلمہ بھی تو پڑھایا ہے انہوں نے، اس کو تو مان لیتے. تو یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہا گیا، جس کو طنزیہ انداز کہتے ہیں، کہ کم از کم غور تو کرنا تھا، کچھ یہ تو دیکھنا تھا. تو اتنے بھی نہیں ہو، یہ اس حوالے سے. وقار صاحب کا سوال ہے کہ خود اعتمادی کے ساتھ اسپیکنگ پاور کس طرح پیدا کریں خود میں؟ جی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی معلومات وسیع ہوں اور آپ ہجوم میں جاتے ہوں، دوسروں کو دیکھتے ہوں، ان سے انسپائر ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ اپلائی کریں. آپ اپنے آپ میں کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی آپ گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اعتماد سے کر رہے ہیں. پھر آپ اجتماعات میں جاتے رہیں، اچھے لوگوں کو جو ہیں صحیح کو سنتے رہیں، اور وہاں کوشش کریں کہ آپ کو موقع ملے. آہستہ آہستہ یہ چیز آتی ہے، لیکن معلومات وسیع ہوں گی اور صحیح ہوں گی تو اعتماد خود بخود آئے گا. معلومات میں کہیں بھی کمزوری ہوگی اور وہ صحیح نہیں ہوں گی تو پھر اعتماد نہیں آئے گا. اس میں پھر یہی ہے کہ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. تو اچھے لوگوں کو سنیں، اجتماعات میں جائیں، دیکھیں، اور اس سے اپنے آپ کو یعنی پورا اثر لیں اور اپنی معلومات وسیع کریں. پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ. شکاگو USA سے سمینہ فصیح صاحبہ کا سوال ہے کہ بچوں کو میوزک کلاسز دلوانا کیسا ہے؟ یہ اسکول کا سبجیکٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، رہنمائی فرما دیجیے. آپ لوگ جو غیر ملک میں رہتے ہیں، غیر مسلم ملک میں، وہاں رہنے کی وجہ سے آپ کو بہت سی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے. تو یہ مجبوریاں آپ اللہ کے سامنے تو بیان نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے گھر میں محنت کرنی ہے کہ بچوں کو اگر رسمی طور پر، وقتی طور پر وہ کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے لیے وہ لازمی ہے، نہ کریں تو اسکول میں مشکل، تو آپ گھر میں اتنا پختہ کریں کہ ان کے اندر کراہت کا مطلب ناپسندیدگی، ڈس لائکنگ، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہمیں مجبوراً کرنی ہے. وقتی طور پہ کی توبہ کر لیں بعد میں، کیونکہ آپ مجبور ہیں. لیکن جہاں آپ اس میں دلچسپی لیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ چیز گناہ ہے، گناہ رہے گی. تو کوئی چیز مجبوراً اختیار کرنی پڑ جائے تو اس میں ڈس لائکنگ یعنی کراہت، ناپسندیدگی ہونی چاہیے. بچوں کو گھر میں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے عقائد، صحیح معلومات، صحیح تربیت یعنی ان کی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے، یہ وہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے پھر وہ آپ کے نہیں رہیں گے، پھر وہ اسی معاشرے کا حصہ بن جائیں گے. مراد آباد انڈیا سے نعمان اسلم قادری صاحب کا سوال ہے. گزشتہ نشست میں جو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے حوالے سے، وہ جو صحابیت کے رتبے کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا، اسی کا ایک کراس کوشچن کیا ہے انہوں نے کہ خواب میں تو اگرچہ صحابیت کا رتبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیداری میں امام رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو مواجہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کی قدم بوسی فرمائی. اس کو بنیاد بنا کر صحابی کہہ سکتے ہیں؟ قدم بوسی نہیں، دست بوسی کی تھی انہوں نے. یہ اس طرح بھی صحابی نہیں، کیونکہ ظاہری زمانہ، ہم زمانہ ہو، ظاہری زمانہ پایا ہو، وہ اس طرح. اور پھر یہ کہ وہ وجود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ہاتھ چوما تھا انہوں نے. پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجسم ہو کر ظاہر نہیں ہوئے تھے، صرف ہاتھ نکلا تھا، جو واقعہ ہے. تو اس طرح بھی بیداری میں بھی زیارت سے صحابیت ثابت نہیں ہوگی. البتہ اس شخص کے لیے درجہ مرتبہ کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے گئے تو وہ ان کے لیے مرتبہ ثابت ہے. لیکن صحابیت اس طرح
ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو پھر یہ کہ صرف دست بوسی کی ہے، کتنی ہستیاں جنہوں نے بیداری میں جاگتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ اس طرح صحابیت کا وہ مرتبہ انہیں حاصل نہیں، بلکہ ایک شرف ضرور حاصل۔ ان کا دوسرا سوال کہ کسی صحابی جن کی زیارت کرنے سے مومن بندہ تابعی ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت شیخ محقق کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کی ایک ایسے صحابی سے ملاقات ہوئی جو جن تھا، اور جنوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے چونکہ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ ظاہر میں ان کے سامنے آیا، تو تابعی کا لفظ کہنے میں یعنی اصطلاحاً تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اس کی صحبت پائی ہو، تو وہ چونکہ زندہ تھا اور ان کے سامنے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس لحاظ سے وہ تابعی کہلائے جا سکتے ہیں۔ لاہور سے اویس اسلم صاحب کا سوال ہے کہ خواب کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ خواب جو ہیں اس کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان، حدیث میں بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے صبح فجر کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کیا خواب دیکھا ہے، تو خواب جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک ہمارے ادغاث و احلام کہا گیا، ان کو بہت سے خیالات یا معدہ خرابی کی وجہ سے کچھ چیزیں شکلیں بن کر آ جاتی ہیں، تو خواب میں کبھی کبھی کوئی آپ کے لیے بشارت ہوتی ہے، کوئی واقعہ آپ کا ظاہر ہونے والا خواب سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی خواب میں آپ کو کوئی اور علامت کوئی ظاہر ہوتی ہے، کوئی اشارہ ہوتا ہے، شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ تو خواب کا یہ ہے کہ اس سے حکم نہیں ہمارے لیے ثابت ہوگا کوئی، لیکن یہ کہ ایک چیز واضح ہو گئی، اس کا مرتبہ ایک ہوتا ہے نا واجب ہونا کسی، لیکن یہ کہ آپ نے کسی وفات پائے ہوئے ایمان والے شخص کو دیکھا تو مردے جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ سچ بتا رہا ہے یا اس کی حالت ہے۔ مزید تفصیل تعبیر الرؤیا امام ابن سیرین کی ہے، اسی طرح تعطیر الانام حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب، اور بھی کچھ لوگوں نے لکھی ہے جو خواب نامے بہت سے چھپے ہوئے ہیں، فلاں چیز دیکھو، یہ ہے وہ ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات ہے تو اس کو بیان نہ کریں، خواب سے جاگیں تو بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، تھوک نہیں پھینکنی، تھو تھو کر کے لاحول پڑھ لیں اور دعا کر لیں کہ یہ چیز جو میں نے دیکھی ہے میرے سامنے نہ آئے، میں محفوظ رہوں۔ اچھا خواب دیکھا ہے کوئی تو کسی ایسے کو سنانا کہ تعبیر لینے کے لیے، اور وہ جانتا ہو معبر، اس کو سنا لیں۔ لوگ شہرت کر دیتے ہیں، تو خواب کے لیے ایسے جیسے آپ کے ہاتھ پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، جب آپ نے سنا دیا وہ اڑ گیا، تو کبھی کبھی آپ کے سنانے سے وہ چیز جو نہیں بھی ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے، تو احتیاط کریں۔ باقی خوابوں کے شہزادے نہیں بنے، عمل کی میدان میں اللہ بہتر کرے۔ آمین۔ خواب مبارک بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جی اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا ہے کہ غیر مسلمین کہتے ہیں کہ جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کسے دیکھا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے جسم چاہیے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اللہ نور ہے، اللہ کے نور کو دیکھا، اللہ نور ہے، تو یہ کیسے انہوں نے گمان کر لیا کہ جسم کو دیکھا؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کو دیکھا؟ جب ہم تو جسم مانتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ نور ہے، اس نے اپنی نورانی شان جو بھی اس نے دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے۔ اور باقی یہ کہ یہ حوالے سے یہ سوال مجھے عجیب لگا کہ پہلی مرتبہ سنا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف رؤیت ہے، دیدار ہے، ادراک نہیں ہے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، آنکھ اللہ کو گھیر نہیں سکتی، تو گھیرنے میں تو جسم آتا ہے، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو وہ نور ہے، اس نور کو دیکھا۔ اب وہ کس شان میں، کس حال میں، وہ اللہ جانتا ہے یا دیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بے شک۔ محمد کاشف خان صاحب کا سوال ہے من سب نبیا فاقتلوہ، یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ اکثر کتابوں میں یہ پوری حدیث ہے، جو من سب اصحابی فضربوہ، جو صحابی کو گالی دے اس کی پٹائی کرو،
اور جو نبی کی گستاخی بے ادبی کرے اس کو قتل. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندے شروع ہو جائیں گے. یہ بادشاہ اسلام جرم ثابت ہو تو وہ کرے گا. تو یہ حدیث کی ایک کتاب میں نہیں ہے، متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. رضا بٹ صاحب کا سوال ہے، کیا ہم جو لون لیتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہونے پہ کیا وہ سود میں آتا ہے؟ سوال شاید مکمل نہیں ہے. بینک سے اگر آپ نے قرض لیا ہے جس کو آپ لون کہتے ہیں، وہ بغیر شرائط کے نہیں دیتے، خالص سود ہے، کیونکہ اس میں شرط پائی گئی ہے. اور ایسی اگر ویسے دیتے ہیں آپ کو اور کچھ اس پر آپ سے سروس چارجز لیتے ہیں وہ بھی واضح ہونے چاہیے. لیکن اکثر یہ جتنا لون بینک سے لیا جاتا ہے، بینک کا سارا کاروبار سودی ہے. تو کچھ ایسے ادارے الگ سے جو آپ کو حصے دار بنا لیتے ہیں، یہ شرائط پہ بات ہوتی ہے. تو جب ایسی شرط پائی جائے گی جو سود ثابت کرتی ہے تو وہ سود ہوگا. بھلے سے آپ نے قسطیں ادا نہیں کی ہیں، انہوں نے جرمانہ لگایا، کچھ کیا، وہ سارا عمل اس کی چونکہ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو اس کو سود بنا دیتی ہیں تو وہ سود ہی کہلائے گا، جس کو ربا عربی میں، انگلش میں مارک اپ یا انٹرسٹ وغیرہ کہتے ہیں. حنزلہ خان صاحب کا سوال ہے کہ اگر امامہ شریف پر نالین پاک سجایا جائے تو کیا اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سجدہ ہو جائے گا؟ جی، وہ اس طرح کی نالین ہو کہ وہ آپ کی پیشانی کو زمین پہ لگنے سے نہ روکے. بہت سے لوگ امامہ اس طرح باندھتے ہیں کہ ان کی پیشانی بھی ننگی نہیں رہتی تو وہ لگتی ہی نہیں ہے زمین سے. تو وہ زمین سے لگنی چاہیے. امامے پہ نالین شریف ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسی نہ ہو کہ آپ کی پیشانی زمین پر نہ ٹکے تو پھر غلط ہوگا. آصف شیخ صاحب ممبئی سے آپ نے سوال کیا کہ ایصال ثواب کا کھانا گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں. یہ گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ نشست کی. محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ایصال ثواب کرتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی ایصال ثواب نظر و نیاز کرتے وقت قبلہ رخ نہ ہو تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کی اصل چیز نیت ہے. اس کا چہرہ یعنی آپ وہ کعبے کی طرف اس وقت اگر کھانے کی طرف آپ کا منہ ہے اور کعبے کی طرف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور کھانا نہیں بھی ہے اور آپ کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. ان کا دوسرا سوال کہ 4 رکعت والی سنت موقدہ میں غلطی سے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دی یا اتحیات کی جگہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنے لگا تو کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی یا واجب الاعادہ ہوگی؟ قرآن کے سوا یا قرآن جیسے الفاظ کے سوا کوئی اور لفظ نماز میں نکلا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثلا کسی نے جی کہہ دیا، کہہ دیا، تو جو لفظ قرآن کے ہیں ان یا اس کے مثل ہیں، اس جیسے ہیں، تو ان سے نماز میں نہیں، آپ اس میں سجدہ صاف کر لیں گے. ان کا تیسرا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی خوشبو کو زیادہ پسند فرمایا؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ اپنی ہی علیہ خوشبو وسلم. بہت تھی. سبحان اللہ. وہ جس راہ سے گزرتے تھے صحابہ اس سے پہچان لیتے تھے اس خوشبو سے. ان کی اپنی ہی خوشبو بہت تھی. ان کے جسم اطہر میں، لباس میں خوشبو ہی خوشبو تھی. لیکن اس کے علاوہ اس علاقے میں جو خوشبو زیادہ تر وہ مشک و عنبر، کستوری وغیرہ یہ بتائی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطر بھی استعمال فرماتے تھے. اب اس میں یہ ہے کہ آج کل کچھ نام نئے آ گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ناموں پہ جائیں، لیکن مشک و عنبر مشہور. تو مشک کستوری کو کہتے ہیں، عنبر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے اس سے بنائی جاتی تھی خوشبو. اور عرب میں خوشبو کے کئی اور طریقے تھے بنانے کے، تو وہ خوشبو بھی استعمال فرمائی ہے. حامد انعام صاحب کا سوال ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اگر وہ چھوٹ جائے تو کیا کوئی گناہ ہے؟
جو سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے. کوئی مجبوری ہے رہ گئی ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ اس پہ عتاب ہو سکتا ہے اور ہمیں احتیاط کرنی ہے. غیر مؤکدہ ہیں ان کا مسئلہ اور ہے، وہ نفل کی طرح ہے. تو جو مؤکدہ ہیں ان کی تاکید کی گئی ہے تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلا سوال انم حسان صاحبہ کا ہے کہ اب عمرہ پر جانے کے لیے ماسک لازمی ہو گیا ہے تو کیا دم یا صدقہ دینا پڑے گا؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ اگر ماسک کپڑے کے علاوہ کسی اور مٹیریل کا ہو جیسے کاغذ وغیرہ تو بھی کیا دم یا صدقہ دینا ہوگا؟ بعض حالتوں کے بدلنے سے اس حکم میں تبدیلی آتی ہے. کپڑا نہ ہو، کاغذ کا ماسک ہے اور وہ لازمی بات ہے آپ نے منہ صاف کرنے کے لیے نہیں، صرف سانس کے اس کے لگایا ہے اور پورے چہرے پہ نہیں ہے، وہ صرف ناک اور منہ پر مختصر حصے پہ ہے، تو اس میں کپڑے کا اس وقت نہ استعمال کریں، جو کاغذ کا ہے وہ کر لیں، اس پہ دم نہیں ہوگا. ایوب لغاری صاحب کا سوال ہے کہ میلاد کس نیت سے منانا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. خوشی ان کی آمد کی، ان کی محبت تعظیم کی وجہ سے منایا جاتا ہے. شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت جس کے صدقے ساری کائنات بنی وہ عطا کی، تو یہ ایک طرح کا شکرانہ بھی، تعظیم بھی، ان کی محبت بھی، اور مقصد یہ کہ پیغام ان کا جو لوگ جمع ہوں گے ان کی بات کریں گے، ان کا ذکر سننا سنانا وہ بھی عبادت ہے اور پیغام بھی جائے گا اور اس میں کوئی منکرات نہ ہو، بہت اچھی بات ہے. رضا بٹ صاحب کا سوال ہے کہ بیلنس ختم ہونے کی صورت میں اگر ایڈوانس لیا جائے تو وہ لینا کیسا ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ اگر بیلنس کی دوبارہ ریچارج کروانے پر جو کٹوتی ہوتی ہے کیا وہ سود میں شمار ہوگی؟ سروس چارجز تک ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی پرسنٹیج ہے وہ غلط ہے. اگلا سوال غلام ربانی صاحب کا ہے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے. صحابہ کرام کے لیے ایصال ثواب کس کس تاریخ پر کروں؟ ایصال ثواب کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، لیکن خاص تاریخ ہے، کسی کا خاص دن ہے، اس میں بہت اچھا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اسی دن میں ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. آپ صبح دوپہر شام 24 گھنٹے جب چاہیں کریں. ایصال ثواب جس کو بھی ثواب بھیجنا ہو، ہم نیکوں کو بھیجتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ گاروں کو ثواب بھیجتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ لیکن خاص تاریخ میں خاص فیضان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پرٹیکولر سمجھ لینا کہ اسی وقت میں ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. صوفیہ قاسم صاحبہ کا سوال ہے کہ معترضین کہتے ہیں کہ عید کے دن تو کوئی روزہ نہیں ہوتا، آپ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کا دن بھی کہتے ہیں اور اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں. اس کے جواب علماء نے کئی مرتبہ دیے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ لفظ عید کو ہی جو نہیں سمجھتے ہیں ان کو میں کیا کہوں. ہم اس کو جو عید کہتے ہیں اس عید کا معنی سمجھا ہے آپ نے؟ خوشی کا دن. وہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کے احکام بیان ہوئے، اس عید کے احکام بیان ہوتے اور کوئی نہ کرتا تو گناہ گار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو مہربانی کی گئی ہے کہ اس دن ہم پر کوئی چیز لازم نہیں کی گئی، یہ محبت ہے ہماری. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس دن کے بارے میں، پیر کے بارے میں، کہ اس میں پیدا ہوا اور وہ روزہ رکھتے تھے. تو یہ ایک خوشی کا موقع کہلاتا ہے. اس عید سے مراد آپ وہ عید کے احکام جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیتے ہیں وہ نہ سوچیں. اس کو عید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشی کیا ہے،
اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ تو اب جس کو لفظ عید کے کوئی اصل معنی ہی نہیں معلوم، وہ صرف ایک عید کا لفظ سنا ہوا ہے، تو وہ جو قرآن میں جو آیت سناتا ہوں میں ہمیشہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مائدہ اتار، وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، تو پھر اس دن حضرت عیسیٰ یا ان کی امت نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو کھانا مانگ رہے ہیں اس دن اور اس کو عید کہہ رہے ہیں، اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو لفظ عید کو سمجھیں، یہ عید کے یہاں معنی خوشی کے ہیں، اور عید میلاد النبی یعنی نبی پاک کی ولادت کی خوشی صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ تو اس علیہ کو وسلم۔ سمجھیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس دن ہم پر کوئی نماز یا روزہ انہوں نے الگ سے نہیں رکھا، کوئی نہ کرتا تو گناہ گار ہوتا، تو وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کی مہربانی ہے کہ اس دن انہوں نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں کیا۔ لیکن محبت والے خود اپنی طرف سے یہ سوچ کے کہ بھئی نیکی ہے اور وہ نیکی منع نہیں ہے، وہ کر لیں۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب اس دن کے لیے تو جمعہ کو بھی عید کہتے ہیں، جس نے جمعے کے دن روزہ رکھا پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو حدیث میں موجود ہے۔ عرفہ کے دن، حالانکہ اس کو عام طور پہ عید نہیں کہا جاتا، حدیث میں اس کے لیے بھی عید کا لفظ آیا، اور اس دن کے روزے کا بہت ثواب ہے، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہوں کی معافی تک کا بیان ہے اس میں۔ تو جاننا چاہیے، معلومات نہیں ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عمر عباسی صاحب کا سوال ہے کہ ان کے کسی جاننے والوں کا طریقہ تھا کہ گھر میں دروازے کو روکنے کے لیے ایک پتھر رکھتے تھے، تو اس میں کچھ دنوں پہلے نالین پاک کے مشابہ 2 نشانات ظاہر ہوئے، ان میں سے خوشبو بھی آتی ہے، تو انہوں نے اب باقاعدہ اس کی زیارت کروانی شروع کر دی ہے کہ یہ نالین پاک کے نشان ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ نہیں جی، ایسا میں نہیں کہتا، لیکن اگر واقعی فی الواقع یعنی ایگزیکٹ ایسا ہے بھی تو وہ صرف ایک شباہت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے خوشبو بھی آتی ہے، تو آپ اس کو رکھ لیں اپنے پاس، لیکن اس کی اس طرح تشہیر معلوم ہوا کہ کل کو کوئی اور بات نکل آئی تو اس سے فتنہ ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نسبت کر دینا کسی چیز کی اور وہ ہو نہ، بہت سے پتھروں پہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں چیز لکھی ہوئی ہے، وہ کسی نے مجھے کہا تھا جی کھال پہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی آنکھ ہونی چاہیے، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے لیے آنکھ کیا ہونی چاہیے؟ تو اس طرح کی باتیں آپ محض عقیدت میں نہ بنائیں، جو چیز یقینی ہے وہ ہے۔ اب اس طرح کا ڈیزائن بن گیا ہے، آپ نے اس کے لیے اگر زیارت کرانی شروع کر دی، لوگ محبت سے نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن آپ احتیاط کریں، کیونکہ یقینی طور پر ہے یا نہیں، وہاں کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، پہلے ان کو دکھا لیں، بات ہو جائے، اور اگر واقعی فی الواقع ایسا ہے بھی تو اس کو پتھر کو کہیں سنبھال کے رکھ لیں، لیکن اس طرح نہ کریں، کیونکہ پھر اصل تبرکات پہ لوگوں کا شک ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، حالانکہ ہم تو نبی کی باتوں کے لیے سند چاہتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے یا نہیں، ان کی چیزوں کے لیے بھی سند ہوتی ہے کہ کس سے کس کو ملی، کس سے، وہ سند ہے نہیں کسی کے پاس۔ تو لوگوں کی عقیدت کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تبرکات کے نام پہ یا کاروبار کر رہا ہے، وہ غلط، اور جس چیز کا یقینی طور پر نہیں ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فیصل گجر صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ بیرون ملک میں مقیم ہیں اور ان کی ازواج یہاں پر ہیں پاکستان میں، تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کون سا حکم پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ اگر ان کو نفقہ نہیں پہنچا رہے، ان کا خیال نہیں رکھ رہے، باقی جو حق زوجیت ہے اس کے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں ٹھہرا ہوا ہے اور بچے یہاں ہیں، خرچہ وغیرہ آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ وہاں گناہ کا شکار نہیں ہو رہا۔ اب وہ بچوں کو وہاں کیوں نہیں بلا رہا، بلا نہیں سکتا، خود کیوں نہیں آ رہا، یہ الگ مسائل ہیں، تو ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ پھر کمی رہ جاتی ہے بچوں کی تربیت میں، پھر کچھ مسائل آ جاتے ہیں، تو جو لوگ اگر کسی گیا ہوا ہے عرصے کے لیے 1 سال 2 سال کو پڑھائی کے لیے، کوئی کسی خاص اس میں گیا ہوا ہے تو اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ گھر والوں کو پیچھے پوچھ ہی نہیں رہا تو پھر وہ اور زیادہ گناہ گار ہو جائے گا۔ واہ کینٹ سے محمد ادریس صاحب کا سوال ہے کہ
قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھنا لازم ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ قصر میں صرف فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں یا سنتیں اور نوافل بھی؟ اس حوالے سے عرض کروں 92 کلومیٹرز کی بات کی گئی ہے، 57.5 میل آپ اپنے وطن اصلی سے نکلے ہیں، اور آپ کا ارادہ 14 دن سے زیادہ نہیں، یعنی 15 دن سے کم ہے، تو آپ مسافر کہلاتے ہیں، بشرطے کہ وہاں آپ کی بیوی آپ نے کوئی نہ رکھی ہو۔ وہ بیوی میکے گئی ہے وہ مسئلہ نہیں کہ میکا ہے نہیں، وہاں کوئی بیوی کا الگ سے آپ کے وہ نہ ہو، تو آپ جو 4 رکعت والے فرض ہیں وہ 2 پڑھیں گے۔ سفر جاری ہے تو صرف فرض پڑھ لیں، وہاں جا کے اب آپ رک گئے ہیں اور آپ نے پتہ ہے وہاں پہ 3-4 دن، تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کے لیے جو رعایت ہے وہ صرف سفر جاری ہے، صرف فرض پڑھ لیں، وہاں ٹھہر گئے ہیں تو سنتیں بھی پڑھیں، کیوں ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ اگلا سوال احمد رضا مصطفیٰ صاحب کا ہے کہ اہل تشیع میں جو اکثریت خود کو سید کہلواتے ہیں وہ کون ہیں؟ مطلب ان کا نسب کن سے ملتا ہے اور کیا ان کا خود کو سید کہلوانا صحیح ہے؟ کوئی سید اس حد تک بدعقیدہ نہیں ہوگا کہ بات کفر تک چلی جائے۔ شیعوں میں بھی سادات ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا عقیدہ اس حد تک چلا گیا تو پھر جہاں کفر کی بات آ جائے تو پھر وہ اس شرف سے، اس کے فیض سے خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال قرآن میں موجود ہے، تو یاد رہے وہ اس حد تک کہ بات کفر اور ایمان کا آ جائے مسئلہ تو وہ اس شرف سے خالی ہو جائے گا۔ اگر وہ اس حد تک نہیں ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ضرور ملے گی، لیکن آج کل اصلی سید، نسلی سید کے مسئلے میں بہت ہی معاملہ جو بگڑا ہوا ہے، فصلی بہت سے اور دوسرے کتنے بن گئے ہیں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ جن کے پاس صحیح شجرہ موجود ہے، صحیح النسب ہیں، وہ واقعی ہیں، جو نہیں ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بڑے سخت احکام ہیں، تو اب نہیں سمجھ آتی کہ کیا پیمانہ مقرر کیا جائے اور کیا بات کی جائے۔ بہت سے لوگ شروع میں ایک لفظ کا اضافہ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا اضافہ لوگوں کی عقیدت یا لوگوں سے مال کمانے کے لیے بھی بن جاتے ہیں۔ تو جو اصلی اور نسلی نہیں ہے وہ برائے مہربانی اس بات پر اللہ کا خوف کریں، نبی پاک کی حیا کریں، کیا جواب دیں گے وہ؟ تو یہ جو نقلی سادات ہیں اللہ تعالیٰ بچائے، ان کو ہدایت دے، لیکن کوئی بھی اصلی سید جو ہوگا صحیح النسب، وہ کفر تک نہیں جائے گا، اس کا اتنا بدعقیدہ نہیں ہوگا کہ بات کفر تک چلی جائے، اور اگر گستاخی بے ادبی کا مرتکب ہے تو اس شرف سے خالی ہو جائے گا۔ ان کے لیے ایمان کا زیادہ اہتمام تو بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ غالباً پچھلے جمعے ہی تفسیر میں بھی یہ بات آئی تھی، تو ان کو بہت زیادہ یہ خیال رکھنا ہوگا۔ ہیرا صاحبہ کا سوال کراچی سے کہ کیا کوئی وظیفہ بغیر کسی کی اجازت کے شروع کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ رحمان 21 دن تک پڑھنی ہے عصر سے مغرب کے درمیان، تو کیا بغیر کسی کی اجازت کے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اب جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ کسی نے بتایا، وہ بتانے والا کون ہے؟ دیکھیں، جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن کے لیے اجازت نہیں چاہیے، قرآن کے لیے ایمان چاہیے، طہارت چاہیے کہ آپ پاک ہوں، قرآن پڑھیں، ترتیب سے پڑھیں۔ کوئی سورت جس طرح سورہ یاسین یا سورہ رحمان آپ کو روز پڑھنے کی عادت ہے، منع نہیں ہے، لیکن کوئی خاص وقت میں، کوئی خاص مقدار میں آپ کو کسی نے کہا ہے تو آپ کو قرآن شریف کے معاملے میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ بتانے والے کی معلومات صحیح ہے، وہ باقاعدہ کسی کا صحیح طریقہ ہے وہ، لیکن قرآن ہے، قرآن کو جتنی بار پڑھیں۔ تو بہت سے لوگ صرف صورتیں پڑھتے ہیں، ان سے کہوں گا ترتیب سے بھی پڑھا کریں۔ مثلا سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ترتیب سے بھی، بھلے سے 2 رکوع 3 رکوع پڑھتے رہیں، آدھا پارہ، پورا پارہ، ترتیب سے بھی پڑھیں، قرآن کا حق ہے۔ لیکن جب وہ باقی وظائف کے لیے یہی ہے نا کہ اگر کوئی صحیح بتائے گا، پوچھ کے پڑھیں گے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا آپ کے مزاج کے حوالے سے، کہ تاکہ آپ کو
کوئی اور اس کے بدل میں، بعض لوگ کہتے ہیں جی مزاج میں گرمی آ گئی، کوئی کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہتر ہے کسی سے پوچھ کے پڑھیں۔ اگلا سوال ذیشان نصیر صاحب کا ہے کہ شیئرز کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ صاف ستھرا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کی چیز ان کو کاغذ ملتا ہو، اس کا پروف ہو، ان کے پاس چیز ایگزسٹ کرتی ہو، وہ صاف ستھرا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آفتاب عالم صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب میں مرغی ذبح ہوئی آتی ہے تو یہاں پر پتہ نہیں لگتا کہ سنی نے ذبح کی ہے یا کسی بدعقیدہ نے، تو اس کا کھانا کیسا ہوگا؟ صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کی ہے اور ذابح مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ باقی مشین سے جو آتی ہیں جھٹکے کی، زیادہ تر وہ آج کل مشین کا ہے، اور میں اس معاملے میں اپنی ذات کی حد تک اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے خود جا کر آسٹریلیا میں دوسری جگہوں پہ باقاعدہ تحقیق کی ہے، دیکھا ہے، تو میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ وہ 150 ایک پینل پہ لٹکی ہوئی ہیں، ایک ہی بٹن وہ دباتے ہیں، ہر ایک کی چھری الگ ہے، ایک چھری نہیں ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، وہ 1 منٹ میں 150 وہ جس طرح وہ چلتی ہیں، پھر ان کا خون پوری طرح نہیں نکلتا، وہ بیماری والا گوشت رہتا ہے، اور پھر اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے کرنے والے جو ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو یہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ وہ کلمہ گو ہے اور وہ صحیح ذبح کر رہا ہے تو وہ کھا لے، لیکن یہ ہے کہ اس حد تک بات گئی ہوئی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ غلط ہے اور پوری معلومات ہوں تو پھر احتیاط کریں۔ انڈیا سے عارف حسین صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم کسی ایسے غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور ہم وہاں جاب کرتے ہیں اور ہمیں کسی ضرورت کے تحت لون لینا پڑتا ہے اور اس میں سود کی شرائط شامل ہوں، لیکن اس کی ادائیگی کے دوران حکومت سود معاف کر دے، تو کیا ہمارے لیے یہ چیز حلال ہوگی؟ وہ ضرورت زندہ رہنے کے لیے لازمی ہے۔ پہلے آپ اپنی ضرورت طے کریں۔ مثال کے طور پر میں رہ رہا ہوں ایک جگہ، لیکن میں چاہتا ہوں بڑا مکان لے لوں۔ اب وہ بڑا مکان میں صرف اپنی خواہش کے لیے لے رہا ہوں، اور اس کے لیے پھر مجھے سود میں جانا پڑ رہا ہے، تو میں عذر بھی تو وہ بیان کروں نا جو عذر معقول ہو، وہ عذر ثابت ہو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، ابھی آپ کھانے کی بات پوچھ رہے تھے، یہ جو آئل کے نام پہ ملتا ہے، اب وہ کس کی چربی ہے، کون سے جانور کی ہے، کس طرح ہے، تو آپ جہاں رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم لوگوں کا حال اللہ معاف کرنے والا ہے، جو یہاں سلاٹر ہاؤس کتنے ہیں اور ان میں کیا کیا ہو رہا ہے، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے ہاں شادیوں میں سننے کو آیا ہے، اور یہ بات وہ نہیں ہے کہ صرف کوئی اڑائی ہوئی، کہ مردہ مرغی بھی کھلائی جاتی ہے شادیوں میں، کہ جی اس کا ریٹ یہ ہے اور مردہ مرغی کا ریٹ، اور ان کا کچرا جو ہے نا وہ بھی اس سے بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور لوگ باقاعدہ لیتے ہیں، جو حال ہے اللہ کی پناہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا بیماریاں اسی لیے پھیلتی ہیں۔ جب تک یہ آپ کی فارم کی برائلر مرغی نہیں تھی، کینسر کی اتنی تعداد آپ نے نہیں سنی تھی کبھی۔ یہ ہماری غذائیں ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، ان کی جو فیڈ ہے وہ آپ سونگھ نہیں سکتے، تو آپ اسی کو کھا رہے ہیں، کیمیکلز کھلائے جا رہے ہیں، مٹھائیوں میں ڈالے جا رہے ہیں، کس میں، تو وہ جو کوئی ضرورت ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو سود اگر وہاں لازمی ہے، اس سود کو ادا کرنے کے لیے بھی وہ رقم جو آپ کو کہیں اور سے غلط مل رہی ہے اس سے ادا کریں، اپنی کمائی میں اپنے کھانے پینے میں اس کو نہ ڈالیں۔ لیکن اس کے باوجود کہاں تک بچیں گے مجھے نہیں معلوم، اب کون سا عذر ہے اور کیا صورتحال ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ معاف کرے۔ آمین۔ زید خان صاحب کا سوال ہے کہ آج کل لوگ علماء کرام کے بارے میں بغیر تحقیق کیے اور بغیر کسی معلومات ہونے کے باوجود منفی کامنٹس کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز یا ان کے پوسٹ کے نیچے، اس روش کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
عالم کی عزت دین کی وجہ سے، میں دین کے عالم کی، سچے صحیح عالم کی بات کر رہا ہوں، اس کی چونکہ عزت دین کی وجہ سے ہے تو اس کی توہین کرنا یہ دین کی خلاف بات کرنی، اس میں کفر تک کی باتیں روایتیں موجود ہیں۔ مجھے نہیں مانتے ہیں، آپ خود حدیثیں پڑھ لیجئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں موجود ہیں، وہ پڑھ لیجئے۔ یہ آدمی کفر تک چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نے، اور یہ اس وقت جو میں بار بار اپنی تقریروں میں تحریروں میں کہہ رہا ہوں، یہ ہائیبریڈ وار کا ایک حصہ ہے جو خاموش جنگ غیروں نے چھیڑی ہے کہ ان کے علماء کو متنازع بناؤ، یعنی ان کو ڈسپیوٹیڈ یا کنٹروورشل، تاکہ لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے، لوگوں کا تعلق ان سے عقیدت ختم ہو جائے۔ جب وہ ختم ہو جائے گی، حلال حرام کی پرواہ نہیں رہے گی اور لوگ جو ہیں وہ غلط کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ باقاعدہ ایک مہم ہے۔ اب عام لوگ عالم کی بات، مثال کے طور پر کوئی ایسی بات جس کا یقینی پتہ بھی نہیں ہے اور کمنٹ شروع کر دیتے ہیں یا ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں لکھتے ہیں، تو آپ شاید اس کو وقتی طور پر اگر کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں، لیکن دین کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور لیکن ان علماء کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ لوگ بنام علماء، بنام علماء کا مطلب عالم نہیں ہے، علماء کے نام پر آئے ہوئے ہیں، وہ خود ایسی باتیں کر رہے ہیں یا ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بات کریں۔ ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کچھ نہ کہیں۔ اگر منہ سے نکل جاتا ہے کسی کے یا کسی نے لکھ دیا تو توبہ کرے، تو اس میں کوئی اس کا چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ وہ توبہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف کر لے گا، لوگوں کو بھی گمراہی سے بچائے گا۔ لیکن عام لوگ جو اس وقت لگے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ ایک مہم ہے، ایک سازش ہے کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں یعنی ادب سے گزارش کروں گا کہ علماء اور سچے پیروں کے خلاف یا دین کے بارے میں بہت احتیاط کیجیے۔ آپ کی باتوں سے آپ کا اپنا معاشرہ بگڑے گا، آپ کا دین جو ہے اس کو نقصان ہوگا اور ذمہ دار آپ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، علماء کو بھی، عوام کو بھی۔ اور عوام کو اگر علماء کے بارے میں کوئی منفی بات عقیدے کی معلوم ہوئی ہے تو اس کا طریقہ اچھالنے کی بجائے ان سے رابطہ کریں کہ جی آپ کی یہ بات سنی ہے، وہ اصلاح کر لیں گے، درست کر لیں گے۔ اس کے باوجود اڑتا ہے تو دوسرے علماء کو کہیے وہ حل کریں۔ ہم چھوٹی سی بات فوراً چڑھا دیتے ہیں، کلپ چڑھا دیں، تحریر چڑھا دیں تاکہ یہ کہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی غلط روش ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کیجیے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے کوئی سفید چیز کھانا یا پینا نہیں چاہیے، خاص کر دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بار سنی ہے آپ سے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے۔ آپ لوگ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں کھانا ہے، اوپر ٹینٹ نہیں ہے، سائیڈوں میں تو قناتے ہیں، آپ کے سامنے کھیر بھی آتی ہے، آپ کے سامنے اور بھی مشروبات آتے ہیں، پھر وہ کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اس طرح کی باتوں سے کیا حاصل ہے؟ کس نے بنا دی ہیں یہ باتیں؟ تو میرے علم میں نے پہلی بار آج سنا ہے یہ، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ تو حیران ہو رہا ہوں میں، یا تو یہ کہ میری معلومات ناقص ہیں، اور یا پھر یہ کہ آپ لوگوں نے بہت سی باتیں خود ایجاد کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ لاہور سے محمد اویس صاحب کا سوال ہے کہ میرا بیٹا 10 ماہ کا ہے، وہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ضد بھی بہت کرتا ہے اور سوتا بھی نہیں ٹھیک سے۔ کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا نام کا بھی اثر ہوتا ہے طبیعت پر؟ جی ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کی پیدائش کے بعد اذان دیر سے کہی، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تصویریں لگی ہوں، بچہ کو ناپاک رکھتے ہوں کیونکہ یہ پیمپر وغیرہ جو آپ نے نکال دیے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نا، سیانے سمجھتے تھے، ان کو تجربات تھے۔ اب ہم ان سیانوں سے پوچھتے نہیں ہیں،
سیکھتے نہیں ہیں بچے کے بارے میں. ہماری خواتین کا بھی یہی مزاج ہے. تو اس کے لیے دیکھیں آپ نے ایسے کپڑے تو نہیں پہنا دیے وہ تنگ ہو رہا ہے، یا موسم کے حوالے سے سب کو گرمی لگتی ہے آپ نے اس کو اتنا پیک کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. باقی نام بھی ہوتا ہے، آپ آیات شفا، درود شفا پڑھ لیا کریں. نہیں یاد تو سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، بشرطے کہ آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہو. کل دائن دواؤن، ہر بیماری کا اس میں علاج ہے سورہ فاتحہ میں. یقین کے ساتھ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. یقین کے ساتھ بیماری نہیں رہے گی، تکلیف نہیں رہے گی. بچوں کے رونے کی وجوہات کو سمجھیں، اس بچے کو کون سی چیز جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے اس کو پہچانیں ذرا، نہیں تو کسی سیانے سے سمجھیں. بچوں کے پیٹ میں گیس بن رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوگا، اور غذا پوری نہیں مل رہی ہے یا اس کو صحیح طرح آپ کیئر نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا ہے کہ مقدس اوراق جو شہید ہو جائیں جس میں احادیث مبارکہ وغیرہ لکھی ہوں، یا پھر نیوز پیپر پر مکہ اور مدینہ منورہ کی تصویریں موجود ہوں، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ جی آج کل کچھ لوگوں نے اس پہ باقاعدہ محنت کی ہے. انہوں نے مقدس اوراق کے لیے جگہ جگہ باکس لگا دیے ہیں کہ اس میں ڈال دیے جائیں، پتے دیتے ہیں کہ یہاں پہنچا دیں. آپ لوگ کسی گوشے میں رکھ لیں، جب پتہ لگ جائے کہیں بھجوانے کا انتظام کر دیں یا اس باکس میں ڈال دیں. نہیں ہو سکتا ہے تو بہتے پانی میں، جہاں کوئی نہر ہے دریا ہے اس میں بہا دیں. اور یہ ریسائکلنگ اگر ہو سکتی ہے ان کاغذوں کی مشین معلوم ہے تو ریسائکلنگ کرا لی جائے، استعمال ہو جائیں گے اس طرح. باقی آپ سے جتنی احتیاط ہو سکے وہ آپ کیجئے، ورنہ یہ سہولتیں اب بہت سی تنظیموں نے دی ہیں، ان کی قدر کیجئے اور خود بھی احتیاط کیجئے. ہمارے ہاں یہ بے ادبی بہت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بے برکتی بہت ہو رہی ہے. محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، کیا یہ حدیث مبارک صحیح ہے؟ بکریاں پالنا بہت اچھی بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی میونسپیلٹی جو ہے بلدیہ اجازت دیتی ہے یا نہیں. انہوں نے خاص علاقے کر دیے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے بیماری کوئی اگر پال لے تو فوراً آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اگر اجازت ہو تو بکریاں پالنا سنت بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور کسی بھی پرندے کو، جانور کو آپ نے پالا ہے اس کی کیئر کریں، اس کا خیال رکھیں. ہمارا دین ہمیں کسی جانور کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا. تو روایتوں میں اگر ایسی کوئی روایت وہ بالکل اپنی سند کے ساتھ صحیح ہے تو بھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکریاں تھیں ان کے نام تک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے نام رکھ دیتے تھے، تو نام تک روایتوں میں ملتے ہیں. تو اگر کوئی پالتا ہے اور اجازت ہے تو بہت، لیکن اگر اس کی وجہ سے کوئی پڑوسی کو یا دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ شکایت کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ان کا دوسرا سوال کہ ہم سائڈ سے قبر ماربل کی بناتے ہیں تو اونچی بنا سکتے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو کوئی بارش میں؟ قبر کبھی بھی وہ اس طرح نہیں، اگر اندر قبر کے جس میں جسم رکھا ہوا ہے نا اتنا حصہ ماربل بغیر پالش کے لگایا تو وہ مٹی کے حکم میں ہے، کیونکہ ماربل پر بھی آپ تیمم کرتے ہیں. یہ جو اوپر بنایا جاتا ہے نا یہ قبر نہیں ہے، قبر تو اندر ہو گئی نا، یہ اس کا نشان ہوگا. کچھ لوگ اس کو تعویذ کہتے ہیں، کچھ اوپر جو عمارت، میں نے اس بارے میں اپنی کتاب قبر کے احکام میں تفصیل لکھی ہے. تو وہ آج کل اس وجہ سے بھی کچھ لوگ بناتے ہیں کہ گورکن جو قبرستانوں میں ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کس قبر کو پوچھنے آ رہا ہے، جس کو نہیں آتا وہ ان قبروں کو ختم کر کے دوسرے مردوں کو دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب یعنی قبر کی جگہ بھی لینا میں نے سنا لاکھوں میں بات چلی گئی ہے. اب تو کچھ لوگ زبردستی اسی قبرستان میں جگہ چاہتے ہیں اور وہاں جگہ برسوں سے نہیں ہے تو اسی طرح نکالتے ہیں پھر وہ لوگ.
تو اگر آپ قبر کا نشان بنایا قبر کی حفاظت کے لیے اور آپ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ اوپر کا جو نشان ہے وہ یعنی حضرت عثمان ابن مظعون کے بارے میں کہ ان کی قبر مدینہ منورہ کے قبرستان میں پہلی قبر تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے ہم میں سے کون زیادہ پھلانگنے والا، تو جو اس کو پھلانگ جاتا تھا تو اس کا مطلب وہ اونچی تھی، تو وہ محراب کی شکل کی اونچی بنائی ہوئی، اس کی روایت میں نے وہ بھی اس میں لکھی ہے۔ تو قبر کا نشان اوپر بنانا قبر کی حفاظت کے لیے وہ ہو سکتا ہے، لیکن عام قبروں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح وہ زیادہ جگہ گھیریں گے، جگہ ہے نہیں، گورنمنٹ رکھتی نہیں ہے۔ جو پرانے قبرستان ہیں انہی میں اسی طرح وہ جو کہا جاتا ہے نا ایک قبر سے 70 نکلیں گے، تو شاید اسی لیے اس حوالے سے وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ 10 منزلہ قبرستان ہے، تو اسی لیے مشہور ہے نا کہ جو قبر پر قبر، قبر پہ قبر بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو حالانکہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے تھا، اہتمام رکھنا چاہیے تھا نقشے میں، لیکن یہاں تو قبروں کے اوپر بھی قبروں کو گرا کے عمارتیں بنا لی جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم دوسروں پر تو بہت اعتراض کریں گے لیکن اپنے احوال نہیں ہم دیکھتے، ہمیں اپنے احوال پہ بھی تو نظر رکھنی چاہیے نا۔ ہم جی فلاں کی مصنوعات کی بائیکاٹ، بھئی اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو تو اپنی مصنوعات کو تو چیک کر لو کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دیکھو نا کہ خود نام کیا رکھا ہوا ہے اور چیز کیا دے رہے ہیں، حلال چیز خالص چیز ملنی نہیں ہے، تو مسلمان کس یعنی پیسہ سب کچھ ہو گیا، تو ایسے میں پھر کہیں کہ جی برکت نہیں ہوتی ہے، روحانیت نہیں ہوتی، تو کہاں سے ہوگی جب ایسی غذائیں ایسی کمائی ہوگی؟ تو قبر کے حوالے سے بھی وہ اتنا جتنا ضروری ہو اس کی حفاظت کے لیے بنا لے، بہت زیادہ اونچی بنانا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال جھنگ سے حافظ عبد الغفور صاحب کا ہے، حضرت امیر معاویہ اور معاویہ ابن یزید کیا دو الگ الگ شخصیات ہیں؟ جی حضرت امیر معاویہ اور معاویہ ابن یزید، ایک تو یزید نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تو اس کو معاویہ اصغر کہتے ہیں، وہ مراد ہے، یا کوئی اور صحابہ جن کے نام معاویہ اور اس طرح تھے وہ مراد ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ کے والد تو ابو سفیان ہیں، صخر نام بتایا جاتا ہے شاید، اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو وہ یزید کا جو معاویہ بن یزید، یا تو وہ یزید کا بیٹا مراد لیا یا کوئی اور صحابی ہوں گے اس سے مراد۔ اگلا سوال اعظم بیگ صاحب کا ہے کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں، کیشیئر ہوں، اور ہمارے محلے کی مسجد والے مجھ سے کسی بھی قسم کی مسجد میں تعاون کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم بینکر کے پیسے نہیں لگاتے مسجد کے کام میں، اور وہ عید الاضحیٰ پر جانور کی کھال بھی نہیں لیتے ہم سے، کہتے ہیں آپ کا پیسہ حلال نہیں ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں مسجد والے، وہ کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی تمام کمائی، ان کے تمام کام درست ہیں؟ بہت اچھی بات ہے اگر آپ تقوی والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی بہت سی باتوں کو نظر انداز کیا ہوگا، دوسرے کی بات آپ کو نظر آ رہی ہے، میں کتنی باتیں کر رہا ہوں خود شاید ان پر میری توجہ نہیں ہے، لیکن میں دوسروں پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ آج کل یہ ہماری بات، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنی بات کے لیے وکیل بنتے ہو، دوسرے کی بات کے لیے جج بن جاتے ہو، فیصلہ سناتے ہو۔ تو وہ کیشیئر جو ہے، اب آپ نے اس کو کہا کہ جی اس کی نہ آپ نے کھال قبول کی نہ اس کا ہدیہ، اب وہ کس چیز میں سے دے رہا ہے آپ نے اس پر تو بنیاد رکھ دی۔ آپ کے خاموشی سے کوئی بڑا عطیہ لے کر آ جاتا ہے تو آپ اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں۔ اب کسی نے خاموشی سے ڈال دیا تو آپ کو کیا معلوم کس نے ڈالا ہے، جو آپ کے ہاں رکھے ہوتے ہیں چندہ باکس وغیرہ، اس میں آ کے لوگ ڈال جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سود کی کمائی ہے تو اس کو مسجد میں دینی نہیں چاہیے، اگر واقعی سود کی کمائی ہے۔ باقی بینک کا ہر ملازم فتوے کی روح سے اس میں نہیں آتا۔ پیسہ کس کا جمع ہوا ہے بینک میں؟ کیا مسجد کا اکاؤنٹ بینک میں نہیں ہے؟ کیا آپ کا اپنا اکاؤنٹ بینک میں نہیں ہے؟ تو سب کے پیسے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان سے وہ آگے کام کرتے ہیں۔
آپ کس کس کے لیے یہ حکم بنائیں گے؟ جو ڈائریکٹ جو سود کھا رہا ہے یا سود دے رہا ہے لے رہا ہے، اس کو تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے پیسے کو دور رکھے، مسجد میں نہیں، ہاں ٹوائلٹ بنانے میں لگا دے، دوسری جگہوں پہ لگا دے، وہاں پہ بھی لگ جائیں گے بغیر ثواب کی نیت کے، وہ دے دے، مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، کسی اور چیریٹی میں دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کا رویہ اگر آپ رکھتے ہیں تو پہلے غور کر لیں کہ آپ کے سارے کام درست ہیں۔ آپ کا بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں، آپ کہیں گے میں اس پہ سود نہیں لیتا، تو آپ کا پیسہ تو چل رہا ہے نا اسی بینک میں، وہ جس سے کما رہے ہیں وہ تو جا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کے لیے زندگی میں بہت مشکلات ہوں گی۔ ضرور اچھی بات ہے، سود سے بچنا ہے، بالکل بچنا ہے، سود کے لیے کوئی گنجائش سوچنی بھی نہیں ہے، لیکن ہر بینک کے ملازم کے لیے آپ کو معلوم کر لینا چاہیے مفتیان کرام سے، ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ تمام بینک ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اس میں غور کر لیں، اور وہ صاحب اس پر ناراض نہ ہوں۔ اگر واقعی اس مسجد کے لوگ اتنے متقی ہیں واقعی، تو پھر وہ ان کو دینے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر وہ واقعی متقی ہیں تو ہم نے ان کو گناہ گار نہیں کرنا، اور اگر وہ دکھاوے کے ہیں کہ فتوے کی حد تک تو ہیں اور باقی معاملات میں سب چل رہا ہے، تو ان کو بھی اپنے رویے پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگلا سوال احسن خان صاحب کا ہے، میت کو کندھا دیتے وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو کلمہ پاک اور کلمہ شہادت پڑھتے رہنا ہے یا خاموشی اختیار کرنی ہے؟ نہیں، اذان کے کلمات کا احترام کرتے ہوئے اس وقت خاموش رہیں گے۔ آپ کو کسی اور کے عقیدے نے بھی، اگر کوئی اور عقیدے والا بھی اذان دے رہا ہے اور میرے نزدیک اس کا عقیدہ درست نہیں، لیکن میں کلمات کا احترام کروں گا، خاموش رہوں گا۔ اچھا، ان کو یہ پوچھیے گا کہ ان کے سارے رشتہ دار دوست احباب جتنے ہیں، وہ ان سے تحفے تحائف، کھانا پینا، ان کے ساتھ جانا آنا، وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ دوسرا سوال کہ اگر زید کوئی گناہ کرتا ہے اور بکر کو بھی اس گناہ میں لگا دے، بعد میں زید اپنی گناہ کی توبہ کر لے اور بکر گناہ کرتا رہے، تو کیا زید کو بھی گناہ ملتا رہے گا؟ اگر گناہ ملتا رہے گا تو اب بکر کے لیے کیا حکم ہے کہ اب وہ کیا کرے؟ اس کو علم ہو جائے تو وہ بھی توبہ کرے، کیونکہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔ اسی طرح جو کوئی غلط کام ایجاد کرے تو اس کے لیے جو بھی اس نے سکھایا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا سکھانے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، استاد ہو، پیر ہو، والدین ہو، کوئی اور رہنما جس کو بھی آپ گائیڈ وغیرہ جو مرضی کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ غلط بات اگر ان کے ذریعے جائے گی تو جتنے آگے عمل کریں گے ان سب کے وہ ذمہ دار ہو جائیں گے، اور عمل کرنے والوں کو بھی گناہ، اور ان سب کے برابر اس کو جس نے وہ برائی ایجاد کی ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس کو بھی علم ہو جائے فوراً توبہ کرے، اور اس کے بعد اتنی نیکی کرے کہ وہ گناہ جو ہے اس سے بڑھ کر، تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے، زید نے اگر اس کو سکھایا تو فوراً جا کے بتائے کہ میں غلطی پر تھا، میں نے توبہ کی، تم بھی کر لو، تو وہ اتنا بتا دے۔ اس کے باوجود وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا، آپ اس پر بھیج سکتے ہیں یا پھر پیج ان باکس میں بھیج سکتے ہیں، اگلی جمعرات سے پہلے، اگلی نشست سے پہلے آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کے نیچے، چاہے لائیو سیشن یہ ختم ہو جائے تو اگلی جمعرات سے پہلے آپ اس کے کامنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال لے لیا جائے گا، یا پھر اگر واچ پارٹی ہو تو اس کے نیچے کامنٹ کر دیجئے، یا پھر اگر کسی دوسرے پیج پر اسی کی واچ پارٹی ہو پروگرام کی، چاہے اگر وہ ختم ہوا ہو یا جاری ہو، آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اگلی جمعرات سے پہلے آپ کا سوال لے لیا جائے گا انشاءاللہ۔ نوشہر و فیروز سے عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل اور تکلیف میں پکارا جا سکتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری
پکار سن سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہوگا؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے کسی پیارے کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے، اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا منع نہیں ہے۔ بھری ہوئی ہے میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق، اس حوالے سے آپ پڑھ لیجئے گا۔ اردو میں تو ہے، انگریزی ترجمہ اس کا ہو رہا ہے، جب آ جائے گا تو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یا شفیع العباد خذ بی، پکارا، ان تمام کی روایتوں کو جمع کیا ہے شواہد الحق میں اپنی کتاب میں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر وہ ہم پکارتے ہیں، اور ولی کہتے ہی مددگار کو ہے، جس کی جمع اولیاء ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، ان کے ذکر موجود ہے، ان کے، اور پھر تابوت سکینہ تبرکات سے مدد کا اور برکت حاصل کرنے کا ثبوت موجود، متعدد واقعات۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنی دور سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے میں لایا، تو اور اللہ والوں کے بھی موجود۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب سمجھ کے، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے، اللہ کی ذات کا مظہر سمجھ کے پکارنا، ان سے مدد مانگنا صحابہ سے چلا آ رہا ہے، آج تک پوری امت کرتی ہے۔ لیکن کوئی اس پہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو خود سے مددگار مان رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے، ان کو یہ شان عطا کی ہے، یہ اختیار دیا ہے۔ چیزوں میں اثر رکھا یا نہیں، نفع رکھا یا نہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کو اتارا ہم نے، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ تو جو اللہ لوہے میں نفع رکھ سکتا ہے، وہ اپنے پیاروں میں نہیں رکھ سکتا؟ سوچئے۔ تو جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یا تو ضد ہے، یا پھر ان کا عناد دشمنی ہے، اور یا پھر وہ ماننا نہیں چاہتے۔ تو ذہن میں رہے، اللہ والوں کو پیار سے پکارنا ہرگز غلط نہیں۔ یا محمدہ، نام کے آگے الف ہے لگ جائے تو استغاثہ، اپیل بن جاتی ہے، مدد کے لیے پکارنا، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے، ایک نہیں زیادہ روایتیں موجود ہیں۔ تو ثابت ہے، نہیں مانتا۔ نہ ان کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کا جز مانتے ہیں، نہ اللہ کی مثل مانتے ہیں، ان کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ محمد مظہر اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ تو آج کل مزاج ہو گیا کچھ لوگوں کا، وہ خام خواہ ہر بات کو شرک کہنے لگ گئے یا غلط کہنے لگ گئے۔ اس موضوع پر علماء حق اہل سنت نے متعدد تحریریں یادگار بنائی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی شک میں یا وہم میں مبتلا نہ ہوں، یقین رکھیں وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کے غلام کرتے ہیں، تو ان کی تو بڑی شان ہے۔ وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، یہاں بھی، آج بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی وہی ہمارا سہارا ہے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اور محبوب سمجھ کے، پیارا سمجھ کے پیاروں کو پکارا جاتا ہے۔ ثبوت موجود ہے، اور سننے کا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے تھے، ذبح کیا، گوشت بنایا، ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ ڈال دیا، آواز دی، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارا، حالانکہ وہ ذبح ہو چکے، قرآن میں ہے نا، وہ ذبح ہو چکے، ان کا گوشت بن چکا، بوٹیاں بوٹی قیمہ بن چکا۔ اللہ فرماتا ہے پکارو، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، یاتینک سایہ، قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے ہماری آپ کی طرح جس طرح ہم مر جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ جاتے ہیں قبرستان میں، سلام کرتے ہیں تو سنتا نہیں ہے، تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن سکے، سن کر جواب دے سکے۔
آپ سلام کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ مردے کو دفن کر کے جب آپ لوٹتے ہیں وہ آپ کی چپل کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو اس بارے میں جو غلط اگر آپ کو کسی نے کہا ہے، بہکایا ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آئیے، بڑے پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کیجئے، محبت سے، ادب سے، اور یقیناً وہ سنتے بھی ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی فاصلے کا مسئلہ یا یہ سمجھیں کہ جی وفات کے بعد نہیں سنتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا۔ کوئی خاص سوال ضروری رہ تو نہیں گیا کسی کا کوئی؟ اچھا جی۔ جن میں کلیم اللہ صاحب، آذان عباسی صاحب، محمد طلحہ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، سہیب صاحب، محمد عرفان صاحب، زاہبہ صدیقی صاحبہ، ناہید حسین صاحبہ، فوزیہ صاحبہ، ابرار ملک صاحب، محبوب حسین صاحب، محمد حنیف صاحب، فیصل صاحب، کاشف جمال صاحب، دلکش رضا قادری صاحب، طیبہ بشیر صاحبہ، فرحان اقبال صاحب، ذیشان شاہ صاحب، حامد انعام صاحب، ہرا میر صاحبہ، شکیلہ فیاض صاحبہ، سحر خان صاحبہ، محفوظ عالم صاحب، آصف فاروقی صاحب، محمد علی صاحب، اویس احمد صاحب، شاہد سرور صاحب، محمد عامر صاحب، اصغر علی صاحب، انم حسان صاحبہ، محمد راشد صاحب، ایوب لغاری صاحب، نذیر قادری اظہری صاحب، شیخ محمد اسد صاحب، شیخ عظیم صاحب، افشاں سحر صاحبہ، محمد حفیظ صاحب، گلشن خان صاحب، مزمل صاحب، محمد رفاقت صاحب، عفان صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد اقبال صاحب، رضا بٹ صاحب، فرحت جبار صاحبہ، عبد الرزاق صاحب، علی مصطفیٰ صاحب، زید خان صاحب، ذیشان نصیر صاحب، ذیشان احمد صاحب، آفتاب عالم صاحب، علی نواز صاحب، غلام محمد صاحب، افروز خان صاحب، عارف حسین صاحب، زین ملک صاحب، یار محمد صاحب، عبداللہ انس سلطانی صاحب، محمد عدنان صاحب، محسن وارثی صاحب، شہاب مغل صاحب، شہباز اتاری صاحب، عبد المتین عباسی صاحب، سائمہ خان صاحبہ، احسن خان صاحب، بلال احمد آرائی صاحب، سہیب الرحمان صاحب، عامر جمالی صاحب اور ساجد صاحب۔ جن جن کے ہم نام نہیں لے سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ سوال آ جائیں، کسی سوال میں زیادہ کہہ جاتا ہوں، کسی کا مختصر جواب۔ کچھ سوال جس طرح یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہفتہ بھر میں جو آتے رہتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو تازہ آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام صرف اسی لیے شروع کیا تھا، کورونا وائرس کا مسئلہ آیا، رمضان سے روزانہ نشستیں چلتی تھیں، وہ اب ہر ہفتے آپ ہی کے فرمائش پر، جب تک آپ کا ذوق رہے گا، یہ نوجوان محنت کر رہے ہیں، جاری رکھی ہوئی ہے۔ بہت احتیاط ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر بار ہر نشست میں کہتا ہوں، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انسان ہوں، خطا ہو جائے کوئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ احتیاط کروں، کوئی ایسا جواب نہ دوں جس پر کوئی یہ کہے کہ جنہیں غلط جواب دیا۔ آپ لوگ بھی سوال وہ کریں جس سے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ ذاتی نوعیت کے سوال نہ کیا جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران جن تمام جاننے والوں یا انجانے لوگوں میں اہل ایمان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بشیر میمن صاحب جامع مسجد گلزار حبیب کے پڑوسی، ان کے والد انتقال کر گئے۔ اسی طرح عبد الرحمن صدیقی صاحب جدہ میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ سیدہ سکینہ وہ انتقال کر گئیں۔ مکہ میں انتقال ہوا، اس کے باوجود انہیں مدینہ منورہ بقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ بڑی نیک خاتون تھیں، اور حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا، لیکن مدت سے وہ وہیں رہتی تھیں۔
بڑی شفیق خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ حضرت مولانا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب بورے والا میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور خطیب ہیں، ان کے بھائی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور اگر کوئی نام رہ گیا ہو، میرے علم میں نہ آیا ہو، جتنی بھی ہستیاں اہل ایمان کی گئیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ایک چھوٹا سا پیغام توجہ چاہوں گا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی کسی طرح بے ادبی نہ ہو، خدا نخواستہ کسی سے ہو جائے تو وہ توبہ کرے، اپنے آپ کو بچائے، گستاخی کرے گا تو اس کے لیے شرعی قوانین ہیں۔ فرانس میں ایک واقعہ، اس سے پہلے چارلی ہیبڈو کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خاکے بنانا، معاذ اللہ، اسلاموفوبیا کا ایک پوری دنیا میں شور کہ لوگوں کو عیسائیت سے، ہندوازم سے، بدھزم سے، جیوئزم سے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ان میں ہزاروں فرقے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب کو اسلام کھٹک رہا ہے۔ یہ دین غالبانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مسلمان غیرت ایمانی کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے اپنا احتجاج کرتے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا، ہم تخریب کار نہیں ہیں، ہم ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے، لیکن توڑ پھوڑ، گھیراؤ جلاؤ یا زبان گندی کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایمانی جوش بہت اچھا ہے، رہنا چاہیے، اور یہی آپ کا وہ جوش چیک کرتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد کہ اب کتنی حرارت، کتنی گرمی باقی ہے، بار بار اسی لیے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو ذہن میں رہے، مثال کے طور پر آپ کسی املاک کو جلاتے ہیں، وہ تو آپ کے ملک میں ہیں، آپ کے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، ان کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے، تو وہ جلائیں گے تو اپنا نقصان ہوگا، اور وہ یہی چاہتے ہیں غیر کہ یہ اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں، یہ ایسی حرکتیں کریں کہ ہم دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ پاگل ہے۔ تو ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، لیکن یہ بتا دینا ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے میں ہم کوئی بھی رعایت نہیں کر سکتے، ہم میں لچک نہیں ہے۔ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری جان بھی چلی جائے ناموس رسالت کے لیے تو ہم اسے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کسی کی جان لینا یا کسی کے لیے ایسا کرنا توڑ پھوڑ، یہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ ہم احتجاج کریں گے، اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں گے۔ افسوس کہ اتنے زیادہ حکمران مل کر اگر آواز لگاتے تو کتنا ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ عوام کر رہی ہے، تو یہ حکمران اگر واقعی غیرت والے ہوتے، ان کی ایک آواز بن جاتی تو پھر کتنی اس میں پاور ہوتی۔ تو ذہن میں رکھے، احتجاجی ریلیز میں جائیں یا آپ جلسوں میں جائیں، اس بات پر نظر رہے کہ تخریب کاری نہ ہو، توڑ پھوڑ، گھیراؤ جلاؤ، یہ ایسے کام نہ ہوں کہ غیروں کو موقع ملے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ، ہم نے ان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا، ان کو شرمندہ ہونا ہے، انہوں نے معافی مانگنی ہے، اور یہ قانون بننا چاہیے عالمی طور پر، جس کو بلاسفیمی کہتے ہیں، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی توہین کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ میں اپنے وطن کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی کتابیں یا آپ کی تقریریں یا آپ کے وہ عمل، کہیں صحابہ کی گستاخی، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں اولیاء کی گستاخی، یہ آپ کو بھی اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں تو پھر ذمہ دار آپ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ادب سکھاتے ہیں، عشق سکھاتے ہیں، تعظیم سکھاتے ہیں، ہم تخریب کاری نہیں کرتے، اور ہمیں کسی طرح بھی کسی تخریبی کارروائی میں حصے دار نہیں بننا ہے۔ ہم نے احتجاج کرنا ہے، وہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے، اور ہمیں اس احتجاج کو اتنا مؤثر بنانا ہے
کہ وہ اس کا اثر ظاہر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے۔ آپ سب میرے لیے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ اس ٹیم کا بھی، ان کے تمام ارکان کا بھی، آپ سامعین و ناظرین کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔